تو پھر بعض لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکی ہے یا زندہ ہے؟ ایک تفسیری روایت میں Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ یا رب جوہر علم لو ابوہ لقیل انت ممن یعبد الفسنہ، یعنی علم کی بہت سی جواہر ایسے ہیں کہ اگر میں ان کو ظاہر کر دوں تو تم مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا دو گے. کہ علم کی جوہر ایسے ہی بھی ہے، یعنی علم تکوینی، یا پھر اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ علم عطا فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ علم لدنی عطا فرمائی، یا پھر خضر علیہ السلام کے متعلق بات فرما رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ علم عطا فرمایا کہ اگر میں تمہارے سامنے ایسے علوم کی جواہر ایسے ہیں کہ اگر میں ان کو ظاہر کر دوں تو تم مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا دو گے. وَلَسْتَحَلَّ رِجَالُ الْمُسْلِمُونَ دَبِي يَرَوْنَ أَخْبَهُ مَا يَأْتُونَهُ حَسَنًا، کہ مسلمان میرے خون کو حلال سمجھنے لگیں گے جو خود برے کام کرتے ہیں، خود برے سے برے عمل کرتا ہوگا، لیکن جب یہ باتیں سنیں گے تو وہ اچھا خیال کرتے ہوئے کہیں گے یہ ایسے بات کیسے کہا، ایسے بات کیسے کہا، یہ انتہائی غلط بات ہے. تو برے سے برے عمل کیوں نہ کرتا ہو تو بندہ پھر بھی اس کو برا لگیں گے کہ لوگ جو ہے نا مجھ پر کفر کی فتویٰ لگا دیں گے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. تو مطلب حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ پاک پروردگار عالم نے وہ علوم عطا فرمایا. اگر ظاہری طور پر کہ ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کتنی بڑی اللہ کی نبی تھی، کتنی بڑی جلیل القدر نبی تھی، اللہ اکبر، اللہ پاک پروردگار عالم نے اللہ کی نبیوں میں سے بہت بڑی نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن تو ان کی دور میں ان سے بڑا کوئی عالم بھی نہیں تھے، کوئی بڑے نبی بھی نہیں تھے، کوئی بڑے علم والا نہیں تھے. تو بات تو صحیح کہا، لیکن اللہ کو یہ ناخوشگوار گزرے کہ نہیں آپ یہ سے کیسے کہہ سکتے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، آپ سے بڑا علم رکھنے والے کوئی نہیں ہے. نہیں ہے تو میرے بندے سے اللہ نے فرمایا فوجدا، کہ میرے بندے سے پھر ان کے ملاقات ہوئی. پھر جب ملاقات ہوا کہ جس کو میں نے اپنے رحمت، جن کے اوپر میں نے مہربانی کی اور میں اپنے میں سے ان کو علم عطا فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، آپ کی پیروی کر لوں؟ کیا آپ مجھے کچھ علم جو اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے آپ مجھے بتاؤ گے، کچھ سکھا دو گے آپ؟ میرے دوستوں، بیچ میں ایک آدھ باتیں اور آتے ہیں. بعض لوگ سوال بھی کر جاتا ہے میرے دوستوں، یہ ہوتا ہے کہ بھائی خضر علیہ السلام کے متعلق کہ میں نے اس سے پہلے بتا دیا تھا پچھلے کلپ میں. تو پھر بعض لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکی ہے یا زندہ ہے؟ ایک تفسیری روایت میں ایک تفسیری روایت میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام سمندروں میں زندہ ہے اور آبی راستوں کی بھٹکے ہوئے مسافروں کو وہ راستہ دکھاتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام ہے، وہ جنگلوں میں اللہ رب العزت ان کو وہ بھی زندہ ہے. جب راستے میں گزرنے والے لوگ، جنگلوں میں لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں بھولے بسروں کی رہنمائی کرتے ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام وہ جنگلوں میں اللہ رب العزت ان کو رکھے ہوئے ہیں. وہ جنگلات میں جب لوگ راستے گم ہو جاتے ہیں تو بھولے بسروں کو جو ہے نا وہ راستہ دکھاتے ہیں. حضرت مجدد الف ثانی، تاہم حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ بعض نیک لوگوں کی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے. تفسیری روایتوں میں یہ بات ذکر ہے لیکن حدیث میں کہیں نہیں ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوا. ملاقات ہونے کے بعد فرمایا کیا آپ باحیات ہیں؟ تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے دنیا کی دور ختم ہو چکے ہیں.
دنیا کی دور ختم ہو چکے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی باتیں ہیں، لیکن یہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے. تو میرے دوستوں، ہو سکتا اللہ رب العزت انہیں زندہ رکھا ہوا ہے. جو سمندروں میں چلنے والے جو جہاز ہیں، بولے جو راستہ گم ہو گئے ان کو راستہ بتاتے ہوں گے، آبی راستہ ان کو بتاتے ہوں گے، سمندر والی راستہ ان کو دکھاتے ہوں گے. اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق بھی کہتے ہیں وہ بھی زندہ ہے اور ان کا گزران جنگلوں میں ہے، وہ بھی بعض اوقات بولے بسروں کی رہنمائی کرتے ہیں. تاہم یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے، کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے. اب میرے دوستوں آئیے پھر اس بات کی، یہ سوال کی میں جواب دیا جو لوگ مجھے سوال کرتے ہیں اس کی بارے میں کہ بھئی آپ بتائیں کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، میرے سمجھ میں نہیں آئی، تو میں نے دوبارہ آج اس بات کو میں نے ذکر کیا.